السلام علیکم پیارے دوستوں، یہ بہت دلچسپ اور ہارر سٹوری ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ اتنے خاموش ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ ہو بھی جاتا ہے لیکن وہ کچھ کہتے نہیں، اور بہت سیریس مطلب اپنی انداز میں اس سے گزرتے ہیں جس سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور ہماری فیملی میں مطلب ایک بزرگ خاتون ہے جو کہ ہر رات مطلب وہ واک پر جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اچھی بات ہوتی ہے واک پر جانا، اسپیشل بوڑھے لوگوں کے لیے۔ تو اس کا بیٹا اسے ہاتھ سے پکڑ کے ان کی جو گھر کی جو سینری ہے بہت زبردست جگہ پہ ہے، دو تین گلیوں سے مطلب دو تین گلیوں کے بعد ایک تالاب آتا ہے، اس پہ ایک خوبصورت روڈ ہے اس کے کنارے پہ جس پر لوگ مطلب واک کرتے ہیں اس علاقے کے۔ تو وہ وہاں جاتی تھی، تو پھر وہ مطلب وہاں واک کرتی تھی اور پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتی تھی ریسٹ کرنے کے لیے۔ تو جہاں وہ بیٹھتی تھی وہاں ایک بہت بڑا پتھر ہوتا تھا اور تالاب اس کے قریب ہوتا تھا۔ تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ روز جاتی تھی، یا اپنے پوتے یا نواسے کے ساتھ اس طرح۔ تو ایک دن وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئی، تو وہ جب بھی جاتی تھی تو تالاب پہ بہت سارے لوگ اس کے جانے کے بعد جمع ہوتے تھے اور نہاتے تھے۔ تو یہ دونوں ماں بیٹا باتیں کرتی تھی آپس میں۔ پھر جب یہ لوگ کافی مطلب ان کو ریسٹ ملتی تو وہاں سے پھر اٹھتے تھے اور پھر واپس گھر کی طرف آتے تھے۔ تو ایک دن اس کے بیٹے نے ان سے کہا کہ امی میں بھی نہانا چاہتا ہوں اس لیک میں، لیکن اس نے اجازت نہیں دی۔ اس نے ٹھال مٹول کیا کہ نہیں، مجھے نیند آئی ہے، مجھے گھر پہنچاؤ، آ جاؤ، رات کو کیا کرنا ہے نہا کے۔ تو یہ دونوں چلے گئے۔ پھر دوسرے دن پھر اسی طرح یہ لوگ واک پہ آ گئے۔ تو جیسے ہی یہ لوگ آتے تو عجیب بات یہ ہوتی تھی کہ ان لوگوں سے پہلے کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب یہ دونوں آتے تھے تو بہت سارے لوگ پھر واک پر جتنے بھی لوگ آئے ہوتے تھے وہ سب نہانے لگ جاتے تھے۔ تو اس کے بیٹے نے پھر کہا کہ امی آپ ویسی بھی بیٹی ہے، میں ذرا مطلب ایک غوطہ دو غوطہ لگا کے آتا ہوں، مجھے مزہ آ رہا ہے ان لوگوں کا ہجوم دیکھ کے، میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ تھوڑا مستی کروں۔ لیکن اس کی امی اسے سختی سے منع کرتے اور گھر لے کے جاتی۔ تو تیسرے دن پھر جب اس کے بیٹے نے ان سے کہا کہ امی پلیز نا اجازت دے، میں تو اب بڑا ہو گیا ہوں، میں نہا لوں۔ تو اس کی امی ڈائریکٹ اٹھے، اس نے کہا مجھے گھر لے کے جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اس کو گھر لے کے آ گیا۔ تو کچھ دیر بعد اس نے اپنے بیٹے کو کمرے میں بلایا اور کہا دیکھو بیٹا، نہیں، اس سے پہلے یہ ہوا کہ اس کی امی بیمار ہو گئی۔ تیسرے دن جب اس نے یہ دوبارہ اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں اس میں نہانا چاہتا ہوں، تو اس کی امی نے کہا کہ بس میری طبیعت خراب ہے، مجھے ڈائریکٹ گھر لے کے جاؤ۔ جب گھر لے کے آئے تو اس کی امی کافی بیمار ہو گئی، کیونکہ اس کی طبیعت ویسی بھی خراب ہو گئی تھی۔ تو دو تین دن یہ بیمار تھی، تو اس کے بیٹے نے سوچا کہ چلو یہ بیمار ہے، میں خود لیک پہ جاتا ہوں اور نہا لیتا ہوں، میرا ویسا بھی شوق ہے، امی میرے ساتھ آج نہیں ہے۔ تو جب یہ آئے تو اس دن لیک میں کوئی نہیں نہا رہا تھا، تو ویسے ہی اسے توڑا، مطلب جب تنہائی ہوتی ہے تو بندے کو دل بھی نہیں چاہتا کہ وہ کام کرے۔ تو اس نے سوچا کہ چلو چھوڑو، نہیں نہاتا، پھر کبھی آتا ہوں جب لوگ آ جائے تو یہ اس دن واپس اپنے گھر آیا۔ اچھا، دوسرے دن پھر اس کی امی کی طبیعت تھوڑی بہت ٹھیک ہو گئی تھی، تو یہ اس کے کمرے میں گیا۔ تو اس کی امی نے اسے کہا کہ شکر ہے کہ آپ میرے کمرے میں آئے، ورنہ میں آپ کو خود بلا لیتی۔ دیکھو بیٹا، تم نے اس لیک میں بالکل نہیں نہانا، کیونکہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم لوگ واک پہ گئے تھے تو جس دن مطلب تم مطلب اکثر کہتے تھے کہ میں یہاں نہانا چاہتا ہوں، میں تمہیں منع کرتی تھی، تو تمہیں پتہ ہے میں کیوں منع کرتی ہوں؟ جو لوگ لیک میں نہا رہے تھے وہ سب انسان نہیں تھے، ان میں سے کچھ غیر تھے۔ تو اس کے بیٹے کو سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا بات کرتی ہوں۔ اس نے کہا میں بتاتی ہوں کیا بات کر رہی ہوں۔ بات یہ ہے بیٹا کہ جب تم نہانے کی خواہش کر رہے تھے تو اس وقت میں نے دیکھا کہ مطلب ایک اس میں ایک لڑکا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک آدمی نہا رہا تھا ان آدمیوں کے بیچ میں، تو وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، تو میں نے بھی اس کی طرف دیکھا، تو اس کی آنکھیں اچانک مجھ سے ٹکرائی، اور جیسی ٹکرائی تو اس نے بڑی عجیب، یعنی اتنی دور سے، بیٹا مجھے صرف اتنا لگا کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، باقی مجھے خود نظر نہیں آ رہا تھا، اتنی دور سے اس نے مجھے اپنی آنکھیں دکھائی، یعنی مجھے نظر آ گیا اچانک کہ وہ مطلب اس کی بڑی بڑی آنکھیں، اور اس نے نیچے بھی مطلب اشارہ تک کیا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو میں تھوڑا حیران رہ گئی کہ میری نظر تو اتنی
تیز نہیں ہے کہ میں اس کی آنکھیں تک دیکھ پاؤں، لیکن اچانک پہلے تو مجھے نہیں نظر، مجھے صرف یہ شخص نظر آ رہا تھا، لیکن اچانک پھر مجھے جب یہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے لگا کہ یہ ہم دونوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس کی آنکھیں مجھے ڈائریکٹ نظر آ گئی اور بہت نزدیک سے نظر آ گئی، اور پھر اس نے میری طرف ہاتھ ہلایا، تو جیسے اس نے ہاتھ ہلایا، اس کے ہاتھ انسانوں جیسے نہیں تھے، یعنی اس نے اپنے ہاتھ بھی اوپر کی اور مجھے دکھائے کہ میں انسان نہیں ہوں، یعنی مجھے باقاعدہ اس نے دکھائے اور باقاعدہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں انسان نہیں ہوں، تو مجھے بہت ڈر لگا، بہت خوف آئے، تو میں نے آپ سے کہا کہ چلو جلدی گھر چلتے ہیں، نہیں نہاؤ، تو اس دن تو مجھے اتنا سمجھ نہیں آیا، لیکن دوسرے دن پھر یہی ہوا کہ جب ہم یہاں آ گئے تو یہ لوگ نہا رہے تھے، تو میں بہت مطلب میں بار بار لیک کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کیا وہ شخص ہے، یا مجھے ایسے ہی لگا تھا، تو دیکھا کہ وہی شخص پھر میری طرف دیکھ رہے، تو مجھے کافی خوف آنے لگا، تو پھر جب میں نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو اس نے پھر اپنے ہاتھ ہلائے میری طرف اس طرح جیسے کوئی کسی کو ہیلو کہے، اور جب اس نے ہاتھ پانی سے اوپر کیا تو اس کے ہاتھ عجیب تھے، یعنی اس کی 2 انگلیاں تھی، باقی انگلیاں نہیں تو، اور بہت خوفناک ہاتھ تھے اس کی آنکھیں پھر مجھے نظر آ رہی تھی 2، میں نے ڈائریکٹ نیچے دیکھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں زیادہ دیکھوں ورنہ وہ میری جان لے لیتا، تو میں نے پھر تمہیں کہا کہ چلو چلتے ہیں، میں تھک گئی ہوں، تیسرے دن مجھے تیز بخار آیا، تو اس لیے میں تمہیں منع کر رہی ہوں کہ وہاں نہیں نہاؤ، کیونکہ پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا، اب مجھے پتہ چل گیا ہے تو ہم لوگ وہاں واک پر بھی نہیں جائیں گے، پہلے تو میں سمجھی کہ یہ ایسی کوئی آدمی ہے، بس مجھے ویسے ہی ڈر لگا، لیکن دوسرے دن پھر جب یہ ہوا تو اب ہم کبھی نہیں جائیں گے، تو پھر یہ کہانی اس لڑکے نے خود پھر بیان کی تھی کہ مجھے کافی ڈر لگا، اور میں پھر دن میں بھی اس جگہ سے ڈرتا تھا، یعنی تالاب تو بہت بڑا تھا، لیکن وہ جگہ جہاں لوگ نہاتے تھے، میں اس جگہ سے مجھے خوف آ رہا تھا کہ اب مجھے نظر نہ آئے وہ آدمی، تو کچھ پتہ نہیں دوستوں کہ وہ کوئی ہوائی مخلوق تھا یا پانی میں کوئی چیز تھا، تو کافی ڈراؤنی بات ہے، اور وہ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں نے خود نہیں دیکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہی کوئی آدمی تھا، میری نانی کو ڈرا رہا تھا، اور میری امی کو ڈرا رہا تھا، اور اس کی امی کہتی ہے کہ نہیں، میں پہلے کیوں نہیں کہہ رہی تھی کہ مجھے کوئی ڈراتا ہے یا اس طرح، لیکن ہے کچھ تھا، وہاں کچھ تھا، تو بس یہ سٹوری تھی جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، اور اوکے، تھینک یو سو مچ.